أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، گزشتہ علامات قیامت کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھی، اور یہ بات آئی تھی آخر میں کہ قیامت کے قریب لوگ اپنی گفتگوؤں میں دعائیں دینے کے بجائے، سلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کے بجائے، گالی گلوچ سے، برا بھلا کہنے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور اپنی گفتگو کا اکثر حصہ گالیوں پر ان کا مبنی ہوگا۔ یہ بات گزشتہ آئی تھی۔ اب اگلے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب عالم عرب کے اندر خون خرابہ ہوگا، اور وہ خون خرابہ کرنے والے کوئی اور نہیں ہوں گے بلکہ وہ اسلام کے نام لیوا ہوں گے۔ اگر عالمی طور پر یہ نظر ڈالی جائے تو صاف نظر آتا ہے، چاہے وہ مصر کے اندر ہو، شام کے اندر ہو، مختلف خطوں کے اندر، اگر کسی مسلمان پر حملہ ہو رہا ہے تو وہ حملہ کرنے والا یا تو خود مسلمان ہوتا ہے یا معاون کے طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ اسی لیے اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی جب اس کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور حب جاہ اور حب مال جب بڑھ جاتا ہے تو پھر آدمی کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، اور یہ جو عمل وہ کر رہا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اس چیز کی جو ہے سوچ سب ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اگلے نمبر پر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گناہ یہ بھی ہے جو قیامت کے قریب عام ہوگا، وہ یہ ہے کہ نااہل ذمہ دار بیٹھیں گے، کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ یہ قابل غور ہے کہ آپ خود دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے اطراف کے اندر، کہ وہ لوگ جو نااہل ہے، جن کو کسی چیز کی اہلیت نہیں ہے، کوئی چیز ان کے چلانے کے اندر، کوئی چیز چلانے کی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں یا پھر حاکم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو اس چیز کا احساس نہیں کہ ان کے وجود سے کتنے لوگ تکلیف کا شکار ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ کرب و بے چینی کا شکار ہو رہے ہیں، اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اور یہ صورتحال صرف ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے تو کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ احساس ہم کو اپنے دینی معاملات میں دینی اعتبار سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہمارے، چاہے وہ مساجد کا معاملہ ہو، چاہے تنظیموں کا معاملہ ہو، حاکم بن کے بیٹھ گئے، بڑے بن کے بیٹھ گئے، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کے کس عمل سے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ انتہائی نامناسب عمل ہے، اور قیامت کے قریب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے اطراف میں نظر ڈالیں اور ایک نظر یہ سب دیکھیں کہ ہمارے اوپر بیٹھا ہوا، ہمارے اوپر حاکم کی صورت میں بنا ہوا، ایک ذمہ دار کی صورت میں بنا ہوا جو ہے، وہ کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہیں نااہل تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے بڑھ کر جو ایک چیز اور یہ دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نااہل کو جو بیٹھایا گیا ہے، کون بیٹھایا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چند جو ہے ٹکوں پر بک کر آدمی کسی نااہل کی سفارش کرنے لگے گا، اور علامت قیامت میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے ایک نااہل کی سفارش کرے گا، اور ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جو اہل نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس طرف غور کر کے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ نااہل ہمارا بیڑا غرق کر دے۔
اور اگلے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ لذیذ کھانوں کے دستر پر جس طرح لوگوں کو بلاتے ہیں اس طرح مسلمانوں کے تباہی بربادی کے منصوبے بنانے کے لیے اور عملی قدم اٹھانے کے لیے اسی طرح بلائیں گے۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس وقت سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم اپنی تعداد کے اعتبار سے کیا کم ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کوئی کم نہیں ہوں گے، بلکہ تعداد کے اعتبار سے آج کے مقابل اور زیادہ ہوں گے۔ پھر اس کی وجہ کیا ہوگی کہ اس کے باوجود ہم اتنی قوت و طاقت رکھنے کے بعد بھی ہم پر اس طرح حاوی ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اور موت کی نفرت جب بیٹھ جائے گی تو پھر یہ کمزور پڑ جائیں گے، ان کا رعب، ان کا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھیے صورتحال کیا ہے۔ آج ہم کسی اور پر تنقید کرنے کے بجائے ہم ذاتی صورتحال دیکھیے، ہم ذاتی معاملات میں اپنے اطراف میں نظر ڈال کر دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے، کہ آج ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، ہماری نسلیں کیا کر رہی ہے، اور دنیا کی محبت۔ اچھا، ایک چیز اس سے قبل دنیا کی محبت سے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک پیسہ آدمی کما رہا ہے، کیا یہ دنیا کی محبت ہے؟ پیسہ کمانا اور حاصل کرنا یہ ایک ضرورت ہے، اس کو دنیا کی محبت نہیں کہی جاتی، لیکن جو حرص، لالچ، یہ جو چیزیں ہیں اس کو کہیں گے کہ یہ دنیا کی محبت ہے۔ تو آج دیکھیے ہماری صورتحال کیا ہے۔ اتنی محبت بڑھ گئی ہے کہ اگر کوئی دوسرا حاصل کرتا ہے تو ہم کو اچھا نہیں لگتا، اور جب ہم حاصل کرتے ہیں تو بڑے خوش رہتے ہیں، اور اس وقت یہ محبت اتنی بڑھ گئی کہ یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ ہمارا آنے والا جو ذرائع آمدن ہے وہ کیا ہے، حلال ہے، حرام ہے، کس طریقے پر ہم کر رہے ہیں۔ اور پھر موت کا اتنا خوف ہمارے دلوں میں ہے۔ آپ گزشتہ دنوں میں دیکھے ہوں گے کہ چھوٹی سی چیز جو ایک مرض کی شکل میں آئی یا جو کچھ بھی تھا، جب وہ ہمارے سامنے آئی تو ہم کیسا اللہ کے گھر سے دور ہو گئے۔ یہ سب یہ مت سمجھیے کہ یہ ایک بیماری آئی ہے، فلاں ہو گیا، بلکہ یہ ایک اللہ کا عذاب آیا تھا کہ ہم کو اللہ کے گھر سے دور کر دیا گیا تھا۔ یہ ہمارے دلوں کا اثر ہمارے زندگیوں پر پڑ گیا تھا۔ اچھا، وہ گزر گیا۔ اچھا، اس وقت جب سب بند تھا، جب سب بند کرنے کی اعلانات ہوئے تو اس وقت سب آنا چاہ رہے تھے، جب آنے کے لیے سب کھل گیا سب غائب ہو گئے۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ دیکھیے، غور کریے، اپنے آپ پر نظر ڈالیے، ایسا نہ ہو کہ جو ہم پر حاوی ہو رہے ہیں اس کی وجوہات کہیں ہم خود تو نہیں بن رہے ہیں، اس پر غور کیجئے۔ اور پھر یہ ایک طویل سلسلہ جو حدیث جبرائیل کا چلا، تقریباً آج 36واں جمعہ ہے، انشاءاللہ ایک آدھ جمعہ اور اس کا آخری سوال ہے علامات قیامت کے سلسلے میں، اس کو تذکرہ کر کے مکمل کر لیا جائے گا۔ لیکن آخر ایک بات یہ ہے کہ ہم اتنی چیزیں سنیں کہ یہ صورتحال ہوگی، یہ صورتحال ہوگی، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ ذرا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر یہ سوچیں کہ کیا ہم نے ان چیزوں کو سننے کے بعد ہمارے کانوں سے وہ چیزیں گزری، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے زندگیوں کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ کیا اسی طرح ہوا کہ ایک کان سے سنا گیا اور پھر دوسرے کان سے اس کو نکال دیا گیا؟ ایسا تو نہیں ہوا۔ اور گزشتہ یہ بات آدھی آئی تھی کہ اللہ رب العزت پیٹھ دکھانے والوں کو اللہ کے احکامات کے دنیا کے اندر سکون چھین لیں گے، اور پھر آخرت کی زندگی جو اس کی شروع ہوگی تو اس کو اندھا بنا دیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اس لیے جو چیزیں کہی گئی
سنی گئی ان سب پر عمل کا وعدہ اللہ کے سامنے کیا جائے۔ ابھی حالیہ گزشتہ یہ پتنگ کی مذمت پہ آئی، آپ خود غور کر لیجئے کہ کتنے لوگ بچے اور کتنے اس پر عمل کرے، کتنے اس گناہ میں ملوث ہوئے۔ انسانیت مر گئی تھی، ایمانی شعور کیا مر گیا؟ کیا صرف ٹوپی اور چہرے پر مسلمان ہونے کی چند علامتوں کے رکھنے کا نام کیا کامل مسلمان ہے؟ یا پھر عملی طور پر جناب نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور آپ کی اطاعت اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل اسلام ہے؟ کیا ہے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر کیوں اپنے آپ کو یہ دعوے دار ہے کہ ہم فلاں ہیں اور سامنے والے پر تنقید کہ تو فلاں، تنقید کے بجائے اپنے گریبان میں منہ ڈالیے اور دیکھیے کہ ہم کتنا اللہ کے احکامات کو، جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پامال کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب